آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ علیہ السلام کس نبی کے بعد مبعوث ہوئے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کی ولادت بابل یعنی موجودہ عراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ علیہ السلام کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ بائبل کے مطابق آپ کا نام زوگ تھا اور آپ یارد کے بیٹے تھے۔ چند بزرگان دین نے آپ کو حلیہ بیان کیا ہے، وہ درج ذیل ہے۔ پورا قد و قامت، خوبصورت، خوب رو، گھنی داڑھی، عمدہ اوصاف کے مالک، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، سرمگی چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، سنجیدہ اور متی، چلتے ہوئے نظر نیچے، انتہائی فکر و خوض کے عادی، غصے کے وقت سخت غضبناک، باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرنے کے عادی۔ ان کی انگوٹھی پر یہ عبارت درج تھی: الصبر مع الایمان باللہ یورث الظفر، اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ صبر فتح مندی کا باعث ہے۔ اور کمر سے باندھنے والے پٹکے پر یہ تحریر تھا: الاعیاد فی حفظ الفروض والشریعۃ من تمام الدین وتمام الدین کمال المروہ، حقیقی عیدیں اللہ کے فرائض کی حفاظت میں پوشیدہ ہیں اور دین کا کمال شریعت سے وابستہ ہے اور مروت میں کمال دین کی تکمیل ہے۔ اور نماز جنازہ کے وقت جو پٹکا باندھتے اس پر حسب ذیل جملے ثبت ہوئے: السعید من نظر لنفسہ وشفاعتہ عند ربہ اعمالہ الصالحہ، سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے اور پروردگار کے سامنے انسان کے شفیع اس کے اپنے نیک اعمال ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ دوستو، روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کا حضرت شیس علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تعلق تھا اور آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب یوں بتایا جاتا ہے: ادریس علیہ السلام بن یارد بن مہلائل بن قینن بن انوش بن شیس علیہ السلام بن آدم علیہ السلام۔ خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے واقعات و حالات سے آگاہ کریں گے اور آپ کی زندگی کے حالات آپ کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات و واقعات ملتے ہیں۔ آپ کی وفات کے حیران کن واقعات بھی آپ کے لیے بیان کیے جائیں گے۔ ان واقعات میں حضرت ادریس علیہ السلام کی سورج کے فرشتے اور ملک الموت کے ساتھ دوستی کے واقعے زیادہ معروف ہیں۔ یاد رہے کہ باحثیت مسلمان ہر شخص کا فرض بنتا ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام اور ان کی زندگیوں کا علم ہو، کیونکہ اللہ رب العزت کے رسولوں پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اسی جذبے کے تحت آپ کے لیے یہ معلوماتی ویڈیو بنائی گئی ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے متعلق ان ویڈیوز کو شوق سے دیکھا اور سنا کریں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور وفات کے مکمل حالات و واقعات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا، زناکاری اور شراب نوشی عام تھی، پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی، بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی، گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ رب العزت نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اللہ رب العزت کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی،
پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کو طرح طرح سے اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ان کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس فیصلے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ لیکن پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے، مگر آپ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے چند نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی ادریس، اگر ہم نے بائبل کو چھوڑ دیا تو ہمیں ایسی جگہ کہاں ملے گی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہم اللہ پاک سے امید رکھیں تو وہ ہمیں سب کچھ عطا کرے گا۔ آخرکار حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے مصر پہنچتے ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سبحان اللہ کہا، اور آپ وہی رہنے لگے اور وہاں اپنا علم پھیلایا۔ آپ علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جس نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو سکھایا۔ پھر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے تھے بابل میں برائی اور برے لوگوں کے ساتھ جنگ کی اور فتح یاب ہوئے، اور دنیا سے ایک بار پھر برائی کا نام و نشان مٹا دیا۔ خواتین و حضرات، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ نیز سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجئے، یہ سب احکام الہیہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ قرآن کریم کی معروف و مستند تفسیر معارف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام نے ہی متعارف کروائے، اور اسلحہ بھی آپ علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بہت سے پند و نصائح اور اداب و اخلاق کے جملے مشہور ہیں، جو مختلف زبانوں میں ضرب المثل اور رموز و اسرار کی طرح مستعمل ہیں۔ خدا کی بے کرا نعمتوں کا شکریہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ جو علم صالح کا خواہش مند ہو، اس کو جہالت اور بدکاری کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ بس ہر وقت یہ پیش نظر رہے کہ دنیا کی بلائی حسرت ہے اور برائی ندامت ہے۔ خدا کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے۔ نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ اور نہ اللہ کے نام کو قسم کے لیے تختہ مشق بناؤ، اور نہ جھوٹوں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم بھی شریک گناہ ہو جاؤ گے۔ ذلیل پیشوں کو اختیار نہ کرو، جیسے سنگی لگانا، جانوروں کے جفتی کرانے پر اجرت لینا وغیرہ۔ اپنے بادشاہوں کی جو کہ پیغمبر کی جانب سے احکام شریعت کے نفاذ کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں اطاعت کرو، اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو، اور ہر وقت حمد الہی میں اپنی زبان کو تر کر دو۔ حکمت روح کی زندگی ہے۔ دوسروں کی خوشی پر حسد نہ کرو، کیونکہ ان کی یہ مذکور زندگی چند روزہ ہے۔ جو ضروریات زندگی سے زیادہ کا طالب ہوا وہ کبھی قانع نہ ہوا۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ علماء کی جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ طوفان نوح سے قبل دنیا میں جس قدر علوم شائع ہوئے ہیں، ان سب کے معلم اول حضرت ادریس علیہ السلام ہے، جو مصر کے حصہ اعلیٰ کے باشندہ تھے
اور عبرانی حضرات جنہیں اخنو نبی مانتے ہیں اور جو اپنے نسب میں حضرت آدم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں، یعنی ادریس علیہ السلام بن یارد بن مہلائل بن قینن بن انوش بن شیس علیہ السلام اور بن آدم علیہ السلام، ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ فلسفے کی کتابوں میں جن علم نجوم اور حساب کا تذکرہ آیا ہے، سب سے پہلے ان کا ذکر انہی کی زبانی سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیکلوں کی تعمیر، علم طب کی ایجاد، ارضی و سماوی اشیاء کے مطابق موضوع اظہار خیال انہی کی اولیات میں سے ہے، اور انہوں نے ہی سب سے پہلے طوفان کی اطلاع دے کر بندگان خدا کو ڈرایا اور بتایا کہ ان کو دکھایا گیا ہے کہ ایک آسمانی آفت ہے جو زمین کو پانی اور آگ میں لپیٹ رہی ہے، اور انہیں یہ دیکھ کر علوم کی پرواہ ہوئی اور صنعت و حرفت کی تباہی کا خوف ہوا، اور اس لیے انہوں نے مصر میں اہرام اور برابری بنائے اور ان میں تمام صنائع اور نو ایجاد آلات کی تصاویریں بنوائیں، اور تمام علوم کے حقائق و اوصاف کو منقش کیا تاکہ یہ علوم و صناعات تا ابد باقی رہیں اور فنا کا ہاتھ ان کو غزا نہ پہنچا سکے۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے واضح خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ معزز خواتین و حضرات، یاد رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں نمایاں تھیں، ایک واضح تبلیغ، دوسری آل قابیل کے ساتھ جہاد۔ چونکہ انہیں واضح تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا، چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ واضح نصیحت سے آل قابیل راہ راست پر آ جائیں اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی اور آگ بگولا ہو کر انہیں اذیت دیتے، تمسخر اڑاتے، پتھر مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کی دلدل میں گردن تک دنس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب العزت کے ماننے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل قابیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب بھی ہو گئے۔ خدا کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف خالق کائنات کی پرستش کرنا، آخرت کے عذاب سے رستگاری کے لیے اعمال صالحہ کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے التفاتی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا اور مقررہ طریقہ پر عبادت الہی کرنا اور ایام بیض کے روزے رکھنا، دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت و نظافت سے رہنا، خصوصیت کے ساتھ جنابت، کتے اور سور سے اجتناب کرنا، ہر نشہ آور شے سے پرہیز کرنا ان کی تعلیم کا لب لباب ہے۔ انہوں نے اپنے پیرووں کے لیے بحکم الہی سال میں چند دن عید کے مقرر فرمائے اور چند مخصوص اوقات میں نظر اور قربانی دینا فرض قرار دیا۔ ان میں سے بعض رویت ہلال پر ادا کی جاتی تھی اور بعض اس وقت جب کہ سورج کسی برج میں داخل ہونے لگا ہو اور بعض سیارے بعض سیاروں کے مقابل آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے نظر و قربانی پیش کرنے کے لیے ان کے یہاں تین چیزیں اہمیت رکھتی تھی: خوشبو کی دھونی، جانوروں کی قربانی اور شراب، اور ان کے علاوہ میووں، پھلوں اور پھولوں وغیرہ میں سے موسم کی پہلی چیز کی نظر ضروری تھی، اور میووں میں سے سیب کو، اناج میں سے گیہوں کو اور پھولوں میں سے گلاب کو ترجیح حاصل تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم کی دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء علیہم السلام تشریف لائیں گے، اور ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہوں گی:
وہ ہر ایک بری بات سے بری اور پاک ہوں گے، قابل ستائش اور فضائل میں کامل ہوں گے۔ زمین و آسمان کے احوال سے اور ان امور سے کہ جن میں کائنات کے لیے شفا ہے یا مرض، وحی الہی کے ذریعہ اس طرح واقف ہوں گے کہ کوئی سائل تشنا کام نہ رہے گا۔ وہ مستجاب الدعوات ہوں گے اور ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ اصلاح کائنات ہوگا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام خدا کی زمین کے مالک بنا دیے گئے تو انہوں نے علم و عمل کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق کو 3 طبقات میں تقسیم کر دیا: کاہن، بادشاہ اور رعیت، اور حسب ترتیب ان کے مراتب مقرر فرمائے۔ کاہن سب سے پہلا اور بلند درجہ قرار دیا، اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعیت کے معاملات میں بھی جواب دہ ہے۔ اور بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا اس لیے کہ وہ اور امور مملکت کے متعلق جواب دہ ہے، اور رعیت صرف اپنے نفس ہی کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے وہ تیسرے طبقہ میں شامل ہے۔ لیکن یہ طبقات فرائض کے اعتبار سے تھے، نہ کہ نسل و خاندان کے امتیازات کے لحاظ سے۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام انہی قوانین شریعت و سیاست کی تبلیغ فرماتے رہے۔ مذکورہ بالا چار بادشاہوں میں استقلبیوس بہت پختہ عزم و ارادہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے حضرت ادریس علیہ السلام کے کلمات کی حفاظت اور قوانین شریعت کی نگہداشت خوب کی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے اٹھا لیے جانے پر بے حد حزن و ملال کا اظہار کیا، اور ہیکلوں میں ان کی اور ان کے رفع کی حالت کی تصاویر بنوائی۔ یہ بادشاہ اس خطہ پر حکومت کرتا تھا جو طوفان نوح کے بعد خطہ یونان کہلایا۔ یونانیوں نے طوفان کی تباہ کاریوں سے بچے ہوئے ٹوٹے پھوٹے ہیکلوں میں جب حضرت ادریس علیہ السلام کے مجسمہ اور ان کے رفع کی تصویر کو دیکھا، اور ساتھ ہی اس بادشاہ کی عظمت اور ہیکلوں میں حکمت و فلسفہ کی تدوین کا شہرہ سنا، تو ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ بادشاہ ہی وہ ہستی ہے جس کا رفع ہوا، حالانکہ یہ صریح غلطی ہے جو محض اٹکل و تخمین سے انہوں نے اختیار کی۔ ہلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پنوں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا، حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، واہ، تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ و بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ قصص الانبیاء اور ابن کثیر۔ ابن ابی حاتم نے بھی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا، ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتے کے ساتھ ہی تھے۔ فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا، جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا کہ آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ قصص الانبیاء ابن کثیر۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی موت کو لے کر کافی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یہی ہے کہ جس کا ابھی ذکر ہوا کہ آپ علیہ السلام کی چوتھے آسمان پر وفات ہوئی۔ بعض کا کہنا ہے آپ علیہ السلام جنت میں زندہ موجود ہیں اور سورج کے فرشتے کے ساتھ آپ کی دوستی اور طلوع آفتاب کے مقام پر آپ کی وفات کے بارے میں آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں تفصیل سے بتائیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے۔
سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں کہ معراج میں حضرت ادریس علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس آسمان پر دیکھا، تو اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں واقعہ معراج کے ذکر میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، مگر کس آسمان پر ہوئی اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ البتہ امام ترمذی اپنی جامع ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو شب معراج میں چوتھے آسمان پر دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ کتب تفاسیر میں آپ علیہ السلام کے چھٹے آسمان پر موجود ہونے کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ پیارے خواتین و حضرات، سورہ مریم کی آیت نمبر 57 کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ یہ بلند مقام کیا ہے؟ اس کی مختلف تفاسیر موجود ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد جنت لیا ہے، بعض کے نزدیک دنیا میں بلند مرتبہ حاصل کرنا ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان کی طرف اٹھایا جانا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو سعید وغیرہ نے کہا مکانن علیین سے مراد چوتھا آسمان ہے۔ مہدوی نے ذکر کیا ہے کہ یہ چھٹا آسمان ہے۔ بخاری میں ذکر ہے کہ وہ رات جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کی مسجد سے سیر کرائی گئی، اس حدیث میں ہے ہر آسمان میں انبیاء تھے۔ آپ نے نام بیان کیے، ان میں حضرت ادریس علیہ السلام کا دوسرے آسمان میں ہونے کا ذکر کیا۔ یہ وہم ہے، صحیح یہ ہے کہ چوتھے آسمان پر تھے۔ اسی طرح ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ حضرت مالک نے روایت کیا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا تو میں ادریس علیہ السلام کے پاس چوتھے آسمان میں آیا۔ مسلم نے نقل کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند کرنے کا سبب وہ ہے جو حضرت ابن عباس اور کعب وغیرہ نے کہا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن وہ کسی کام کے لیے چلے تو انہیں سورج کی گرمی لگی، تو انہوں نے کہا یا رب میں ایک دن چلا ہوں تو یہ حالت ہے، جو ایک دن میں 500 سال اس کو اٹھائے گا اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ اس سے اس کا بوجھ ہلکا کر دے، یعنی سورج کے فلک پر متعین فرشتہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس سے اس کا بوجھ ہلکا کر دے اور اس سے اس کی گرمی اٹھا لے۔ جب فرشتے نے صبح کی تو اس نے سورج کی خفت اور ایسا سایہ پایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ اس فرشتے نے عرض کی یا رب تو نے مجھے سورج کے اٹھانے کے لیے پیدا کیا تھا، پھر یہ کیا فیصلہ فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے ادریس نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ میں تجھ سے اس کے بوجھ اور اس کی گرمی میں تخفیف کر دوں، تو میں نے اس کی دعا قبول کی ہے۔ اس فرشتے نے عرض کی یا رب مجھے اور اسے جمع کر دے، میرے اور اس کے درمیان دوستی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو اجازت دی، حتیٰ کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے پوچھا اور کہا مجھے خبر دی گئی ہے کہ یہ تو ملائکہ میں سے معزز فرشتہ ہے اور ملک الموت کے ہاں تیری دوسروں کی نسبت سے زیادہ عزت ہے، تم میری اس کے پاس سفارش کرو تاکہ وہ میری عمر میں ڈھیل دے دے، تاکہ اللہ کا شکر اور عبادت زیادہ کروں۔ فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو ڈھیل نہیں دیتا، جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے پھر اس نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پر کے اوپر اٹھایا اور آسمان کی طرف بلند کیا اور انہیں سورج کے مطلع کے پاس اتارا۔ پھر فرشتے سے ملک الموت نے کہا کہ یہ میرے بس میں نہیں، اگر تو پسند کرتا ہے کہ وہ جان لے کہ وہ کب فوت ہوگا تو میں اسے یہ بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہی بتا دو۔ پھر ملک الموت نے اپنے دیوان میں دیکھا تو فرمایا تو مجھ سے ایسے انسان کے بارے میں سوال کر رہا ہے، میں اسے نہیں دیکھتا کہ وہ کبھی فوت ہوگا۔ فرشتے نے کہا وہ کیسے؟ ملک الموت نے کہا میں نے اس کی موت کو نہیں پایا مگر سورج کے طلوع ہونے کے پاس۔ فرمایا میں تیرے پاس آیا ہوں جبکہ ادریس کو میں اسی جگہ چھوڑ آیا ہوں۔ ملک الموت نے کہا تم جاؤ، میں تجھے نہیں دیکھتا مگر یہ کہ تو اس سے فوت شدہ پائے گا۔ اللہ کی قسم ادریس علیہ السلام کی عمر سے کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ وہ فرشتہ واپس آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام کو فوت شدہ پایا۔ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو انہیں سورج کی گرمی بڑی شدید لگی، وہ اٹھے تو وہ اس کی وجہ سے تکلیف میں تھے۔ عرض کی اے اللہ سورج کے فرشتے سے سورج کی گرمی میں تخفیف کر اور اس کے بوجھ پر مدد فرما، کیونکہ وہ گرم آگ برداشت کرتا ہے۔ سورج کے فرشتے نے صبح کی تو اس کے لیے نور کی ایک کرسی لگائی گئی تھی
اور اس کے پاس 70,000 فرشتے دائیں طرف اور 70,000 فرشتے بائیں طرف اس کی خدمت کر رہے تھے اور اس کا حکم اور عمل بجا لاتے تھے۔ سورج کے فرشتے نے کہا، یا رب، یہ میرے لیے کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرے لیے بنی آدم میں سے ایک نے دعا کی ہے جسے ادریس کہا جاتا ہے۔ سورج کے فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام سے کہا، تیری کیا حاجت ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، میری خواہش ہے کہ میں جنت کو دیکھوں۔ پھر اس فرشتے نے آپ کو اپنے پروں پر اٹھایا، پھر اڑ گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان میں تھا تو اس کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی۔ وہ آسمان میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ سورج کے فرشتے نے ملک الموت پر سلام کیا اور کہا، اے ادریس، یہ ملک الموت ہے، پس تو اس پر سلام کر۔ ملک الموت نے کہا، سبحان اللہ، تو اسے یہاں کس لیے لایا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اسے اس لیے پسند کیا ہے تاکہ اسے جنت دکھاؤں۔ ملک الموت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں۔ میں نے کہا، یا رب، ادریس چوتھے آسمان پر کیسے ہوں گے؟ پس میں چوتھے آسمان پر اترا تو وہ تمہارے ساتھ تھے۔ پس اس کی روح قبض کی اور جنت کی طرف اسے بلند کیا۔ ملائکہ نے آپ کے جسم کو چوتھے آسمان میں دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا یہی مفہوم ہے۔ وہب بن منبہ نے کہا، حضرت ادریس علیہ السلام کی ہر روز عبادت میں سے اس کی مثل بلند ہوتا تھا جتنا کہ اہل زمین کے لیے اس زمانہ میں بلند ہوتا تھا۔ ملائکہ نے اس پر تعجب کیا اور ملک الموت کو جب آپ کی ملاقات کا شوق ہوا، ملک الموت نے آپ کی زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو اجازت مرحمت فرمائی۔ ملک الموت انسانی شکل میں آپ کے پاس آئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام دن کو روزہ رکھتے تھے۔ جب افطار کا وقت ہوتا تھا تو ملک الموت کو کھانے پر بلاتے تھے تو وہ کھانے سے انکار کرتا تھا۔ یہ اس کے ساتھ 3 دن کیا۔ پھر ادریس علیہ السلام نے عجیب سمجھا اور اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ فرمایا، میں ملک الموت ہوں۔ میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ میں آپ سے ملوں تو اس نے مجھے اجازت دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ حضرت ملک الموت نے کہا، وہ کیا ہے؟ فرمایا، تو میری روح قبض کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی فرمائی کہ اس کی روح قبض کر لے۔ ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ ایک لمحہ بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی روح لوٹا دی۔ ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام سے کہا، تیری روح قبض کرنے میں کیا فائدہ ہوا؟ فرمایا، تاکہ میں موت کی تکلیف چکھ لوں اور میں اس کے لیے زیادہ استعداد حاصل کروں۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، مجھے تجھ سے ایک اور کام ہے۔ ملک الموت نے کہا، وہ کیا ہے؟ فرمایا، تو مجھے آسمان کی طرف بلند کر تاکہ میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو اذن دیا کہ اسے آسمانوں کی طرف لے جائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے آگ دیکھی تو غشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو کہا، مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ اسے جنت میں لے گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملک الموت نے کہا، جنت سے باہر نکلو تاکہ میں تجھے اپنی جگہ پر لوٹا دوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک درخت کو پکڑ لیا اور کہا، میں جنت سے نہیں نکلوں گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان فیصلہ کے لیے ایک فرشتہ بھیجا جس نے فیصلہ کرنا تھا کہ اس فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام سے پوچھا، تم جنت سے کیوں نہیں نکلتے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور میں موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک نے دوزخ پر وارد ہونا ہے اور میں اس پر وارد ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، وہ اس جنت سے نکلنے والے نہیں، پھر میں اس سے کیسے نکلوں؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے فرمایا، میرے اذن سے وہ جنت میں داخل ہوئے تھے اور میرے حکم سے ہی باہر نکلیں گے۔ پس حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں زندہ ہیں اور وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا سے یہی مراد ہے۔ النحاس نے کہا کہ ادریس علیہ السلام کا قول وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ سکھایا ہو، پھر اس کو قرآن میں نازل کیا ہو۔ وہب بن منبہ نے کہا کہ حضرت ادریس جنت میں کبھی کھاتے پیتے ہیں اور کبھی ملائکہ کے ساتھ آسمان میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے علاوہ اپنا وقت زمین کی سیاحت میں بھی گزارتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی بھی کرتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ علیہ السلام کبھی بھی عبادت الہی سے غافل نہیں رہے۔ زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے برابر آپ کا ایک عمل ہوتا تھا۔ ملک الموت اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتے تھے۔ ابن منظر روایت کرتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، متقی تھے، گناہوں سے بالکل پاک تھے، اور انہوں نے اپنے وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ 3 دن وہ لوگوں کو خیر سکھاتے تھے اور 4 دن زمین کی سیاحت کرتے تھے،
اور اللہ کی خوب عبادت کرتے تھے۔ ان اکیلے کے نیک اعمال سارے انسانوں کے اعمال کے برابر بلند ہوتے تھے، اور ملک الموت ان سے اللہ کے لیے محبت کرتے تھے اور ان کے پاس آتے تھے۔ جب آپ سیاحت کے لیے باہر نکلے، ملک الموت ان کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی صحبت و معیت کی اجازت عنایت فرمائے۔ ادریس علیہ السلام اس کو نہیں پہچانتے تھے، اس لیے انہوں نے فرمایا، تو ہرگز میری صحبت میں رہنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر طاقت دیں گے۔ ملک الموت اسی دن آپ کے ساتھ نکلے، یہاں تک کہ جب وہ دن کے آخر میں ایک گڈریے کے پاس سے گزرے، ملک الموت نے ادریس علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نہیں جانتے کہ کہاں ہم شام کریں گے۔ اگر ہم ان بکریوں میں سے ایک بکری کا بچہ لے لیتے تو ہم اس سے افطار کر لیتے۔ ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا، پھر اس قسم کی بات نہ کرنا، تو مجھے ناجائز مال کی دعوت دے رہا ہے؟ ہماری شام جہاں بھی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ ہم کو رزق عطا فرما دے گا۔ جب شام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس رزق بھیج دیا جو ان کے پاس آیا کرتا تھا۔ ملک الموت سے فرمایا، آپ آگے بڑھیے اور کھائیے۔ ملک الموت نے کہا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبوت کے ساتھ عزت دی، میں خواہش نہیں رکھتا۔ ادریس علیہ السلام نے کھایا اور دونوں نماز کی طرف کھڑے ہو گئے۔ ادریس علیہ السلام سست پڑ گئے، تھک گئے، اکتا گئے اور اونگنے لگے، اور ملک الموت نہ سست پڑے، نہ تھکے اور نہ اونگے۔ ادریس علیہ السلام نے ان پر تعجب کیا اور فرمایا، میں تو یہ خیال کرتا تھا کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا اور سب سے زیادہ طاقتور ہوں، اور یہ شخص تو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ بس اپنی عبادت کو حقیر سمجھنے لگے جب اس آدمی کی عبادت کو دیکھا۔ پھر دونوں صبح کو چل نکلے۔ جب دن کا آخری حصہ ہوا تو ایک انگور کے باغ سے گزرے۔ ملک الموت نے ادریس علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، اگر ان انگوروں کا ایک گچھا ہم لے لیتے تو اچھا تھا، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہم شام کہاں کریں گے۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اس بات سے تجھ کو منع نہیں کیا تھا؟ جہاں ہماری شام ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارا رزق بھیج دے گا۔ جب شام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس رزق کو بھیج دیا جو ان کے پاس آیا کرتا تھا۔ ادریس علیہ السلام نے کھایا۔ ملک الموت سے فرمایا، آ جاؤ کھا لو۔ ملک الموت نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبوت کے ساتھ عزت دی، اے اللہ کے نبی، میں خواہش نہیں رکھتا۔ ادریس علیہ السلام حیران ہوئے، پھر دونوں نماز کی طرف کھڑے ہو گئے۔ ادریس علیہ السلام پھر سست پڑ گئے، تھک گئے، اکتا گئے اور اونگنے لگے، اور ملک الموت نہ سست پڑے، نہ تھکے اور نہ اونگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تو آدم کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ ملک الموت نے کہا، ہاں، میں آدم کی اولاد میں سے نہیں ہوں۔ ادریس علیہ السلام نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میرے بارے میں کوئی حکم دیا گیا ہے؟ ملک الموت نے کہا، اگر آپ کے بارے میں کوئی حکم دیا جاتا تو میں آپ کو مہلت نہ دیتا، لیکن میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اور میں آپ کی صحبت میں رہوں گا۔ ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے ملک الموت، تو میرے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں رہا، تو نے مخلوق میں سے کسی کی روح قبض نہیں کی؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس نے نبوت کے ساتھ آپ کو عزت دی، اے اللہ کے نبی، جس وقت سے آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، اور میں جانوں کو بھی قبض کرتا ہوں جس کا حکم دیا جاتا ہے، خواہ زمین کی مشرقوں اور اس کی مغربوں میں سے ہو، اور ساری دنیا میرے سامنے ایک دسترخوان کی طرح ہے۔ جو آدمی کے آگے ہو اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہوں تاکہ اس میں سے جو چاہوں لے لو۔ ادریس علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے ملک الموت، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس ذات کے واسطے سے کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھ سے محبت کی، مگر یہ کہ میری حاجت کو پورا کر، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ ملک الموت نے ان سے کہا، مجھ سے سوال کیجئے اللہ کے نبی جو آپ چاہتے ہیں۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں کہ تو مجھے موت کا مزہ چکھا اور میری روح اور میرے جسم کے درمیان جدائی ڈال دے، یہاں تک کہ میں موت کا مزہ پاؤں، پھر میری روح کو میری طرف لٹا دینا۔ ملک الموت نے کہا، میں اس پر قدرت نہیں رکھتا مگر یہ کہ اس بارے میں میرا رب مجھے اجازت دے۔ ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اس بارے میں اجازت لے لوں۔ ملک الموت اپنے رب کے پاس اوپر چڑھ گئے اور ان کو اجازت دے دی گئی۔ انہوں نے ان کی جان قبض کر لی اور ان کی روح ان کے جسم کے درمیان جدائی ڈال دی۔ ادریس علیہ السلام مر کر گر پڑے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو ان کی طرف لٹا دیا۔ ملک الموت ان کے چہرہ کو پوچھنا شروع کیا اور وہ فرما رہے تھے، اے اللہ کے نبی، میرا یہ ارادہ نہیں تھا کہ میری صحبت میں آپ کو ایسا حصہ ملے۔ جب افاقہ ہوا تو ملک الموت نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، موت کا ذائقہ کیسے پایا؟ ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، جو میں کہتا اور سنتا تھا یہ تو میرے بیان کرنے اور سننے سے بہت عظیم ہے۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت، مجھے آپ سے ایک اور کام ہے۔ پوچھا، وہ کیا؟
فرمایا تو مجھ کو آگ دکھا یہاں تک کہ میں اس کو سرسری سی نظر سے دیکھ لوں۔ ملک الموت نے ان سے فرمایا آپ کا آگ سے کیا تعلق؟ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کو نہ دیکھیں گے اور آپ آگ والوں میں سے نہیں ہیں۔ فرمایا کیوں نہیں، لیکن میں اس کا ارادہ رکھتا ہوں تاکہ میں ہو جاؤں سخت ڈرانے والا اور خوف کرنے والا۔ اس سے ملک الموت جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کی طرف چلے۔ کسی داروغہ کو آواز دی تو انہوں نے اس کا جواب دیا اور انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ فرمایا میں ملک الموت ہوں۔ تو دوزخ کے داروغوں پر کپ کپی طاری ہو گئی، کہنے لگے کیا ہمارے بارے میں کوئی حکم دیا گیا ہے؟ ملک الموت نے فرمایا اگر تمہارے بارے میں حکم دیا جاتا تو میں تم کو ایک ذرہ بھی مہلت نہ دیتا، لیکن اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام نے مجھ سے سوال کیا کہ تم اسے ایک نظر جہنم دکھاؤ۔ انہوں نے آپ کے لیے سوئی کے ناکے کے برابر کھولا تو اس کی اتنی گرمی اور لو آپ کو لگی کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ ملک الموت نے کہا اس کو بند کر دو، تو انہوں نے دوزخ کو بند کر دیا۔ ملک الموت نے ان کے چہرے کو پونچھا اور فرما رہے تھے اے اللہ کے نبی، بس اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ آپ کو میری صحبت سے ایسا نصیب حصہ ملے۔ جب ان کو افاقہ ہوا تو ملک الموت نے ان سے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ نے کیسا دیکھا؟ فرمایا اے ملک الموت میں دوزخ کے متعلق کہتا اور سنتا تھا، وہ بہت بڑی تھی۔ ان باتوں میں سے جو میں کہتا اور سنتا تھا، ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت میری ایک اور حاجت باقی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور باقی نہیں۔ پوچھا وہ کیا؟ فرمایا تو مجھے جنت میں سے ایک سرسری نظر دکھا دے۔ ملک الموت نے ان سے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ خوش ہو جائیے، بلا شبہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ اس کے رہنے والے بہترین لوگوں میں سے ہیں، اور بلا شبہ اگر اللہ نے چاہا آپ کی آرام گاہ اور لوٹنے کی جگہ وہی ہوگی۔ فرمایا اے ملک الموت میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس کی طرف دیکھوں اور شاید وہ میرے شوق، میرے حرص اور میری طلب کو اور زیادہ کرنے والی بن جائے۔ تو ملک الموت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کی طرف گئے اور ان کے بعض نگرانوں کو آواز دی۔ انہوں نے ان کو جواب دیتے ہوئے پوچھا تو کون ہے؟ فرمایا میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر ان پر کپ کپی طاری ہو گئی اور کہنے لگے کیا تم کو ہمارے بارے میں کوئی حکم دیا گیا ہے؟ فرمایا اگر مجھے تمہارے بارے میں کوئی حکم دیا گیا ہوتا تو میں تم کو مہلت نہ دیتا، لیکن اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام نے سوال کیا ہے کہ وہ جنت کو ایک نظر دیکھ لیں۔ فرشتوں نے جنت کا دروازہ کھول دیا۔ جب دروازہ کھول دیا گیا تو اس کی ٹھنڈک اور اس کی پاکیزگی اور اس کی خوشبو آپ کے دل کو بھا گئی کہ فرمایا اے ملک الموت میں خواہش کرتا ہوں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور ایک لقمہ اس کے پھلوں میں سے کھاؤں اور ایک گھونٹ اس کے پانی میں سے پیوں، شاید کہ یہ بات میرے لیے میری طلب، میری رغبت اور میرے حرص کو اور زیادہ کر دے۔ انہوں نے فرمایا داخل ہو جائیے۔ آپ جنت میں داخل ہو گئے، اس کے پھلوں میں سے کھایا، اس کے پانی میں سے پیا۔ ملک الموت نے ان سے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ باہر نکلیے، آپ نے اپنی ضرورت کو پورا کر لیا، یہاں تک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوسرے انبیاء کے ساتھ یہاں لوٹا دیں گے۔ مگر ادریس علیہ السلام جنت کے درخت کے تنے کے ساتھ لپٹ گئے اور فرمایا میں اس سے نہیں نکلوں گا، اگر تو چاہے تو میں تیرے ساتھ جھگڑا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی طرف وحی بھیجی کہ ان سے جھگڑنے کا فیصلہ کرو۔ ملک الموت نے ان سے فرمایا اے اللہ کے نبی کس چیز کے ساتھ آپ مجھ سے جھگڑا کریں گے؟ آپ کے ساتھ کیا دلیل ہے؟ ادریس علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، تو میں موت کا مزہ چکھ چکا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر لکھ دیا ہے ایک مرتبہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر اس پر ایک مرتبہ وارد ہونا لکھ دیا ہے۔ اور جنت والوں کے لیے فرمایا وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ وہ لوگ اس سے نہیں نکلیں گے۔ کیا میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جاؤں جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی طرف وحی بھیجی تیرا جگڑالو میرا بندہ ادریس علیہ السلام ہے، میری عزت اور میری جلال کی قسم میرے علم میں تھا کہ اس کی تخلیق کرنے سے پہلے کہ ان پر موت نہیں آئے گی مگر صرف ایک مرتبہ جو یہ مر چکے ہیں، اور یہ جہنم نہیں دیکھے گے مگر ایک مرتبہ جو یہ حاصل کر چکے ہیں، اور وہ جنت میں اس گھڑی داخل ہوں گے جس گھڑی یہ داخل ہوئے، اور یہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اے ملک الموت اس کو چھوڑ دے، اب آپ کہاں اور کس حال میں موجود ہے یہ اللہ کو علم ہے۔ البتہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ علیہ السلام نے 365 سال کی عمر پائی۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی آراء سے بھی آگاہ کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں
تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔